بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ چند ناگزیر مصروفیات کی وجہ سے اپنے یوٹیوب چینل سے دور رہا۔ آج پھر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آج کی بات کا تعلق وقت کے محمود غزنوی نعوذ باللہ، مولانا فضل الرحمان نعوذ باللہ کی موجودہ سرگرمیوں سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دنیا میں اگر کوئی چیز ناممکنات میں سر فہرست ہے تو وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی طور پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں۔ وہ امیدوار صرف دکھانے کے لیے ہیں، در حقیقت وہ صرف پیسہ اکٹھا کرنا جانتے ہیں۔ ابھی عمران خان ملک کے وزیر اعظم نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا، میں اس کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ عمران خان شاید ان کے کیریئر کو اتنا نہ جانتے ہوں، کیونکہ وہ اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے جب یہ سیاست کے افق پر نمودار ہوئے تھے۔ ان کی جو شناخت ہے وہ ہوئی ہی مولانا ڈیزل کے نام سے تھی۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مولانا ایک بڑا مقدس لفظ ہے ہماری کلچر میں، ہماری ثقافت میں۔ یہ ایک بڑا ہی مقدس نام ہے جو بہت بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مولوی، مولانا، ملا۔ یہ ریڈیکیول کے لفظ نہیں، جس طرح ہم حضرت کا لفظ جو ہے نا وہ ریڈیکیول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ نبیوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مولانا بھی اب ایک ورڈ آف ریڈیکیول بن گیا ہے فضل الرحمان جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اپنے یونیورسٹی کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے پروفیسر جمیل واسطی مرحوم، خدا مغفرت کرے۔ وہ پنجاب سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کانٹریکٹ پہ یہ جاب ملا تھا انہیں، وہ حیدرآباد میں تھی سندھ یونیورسٹی، اس وقت جامشورو نہیں گئی تھی، تو وہاں وہ ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن کے آئے تھے، پنجاب سے تھے اور بڑے اچھے انسان تھے۔ میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اتنا درد رکھتے تھے اپنی امت، اپنے نبی کی امت کے بارے میں۔ وہ بہت ہی ایک سمجھ لیے کہ جذباتی قسم کے مسلمان تھے، جذباتی قسم کے پاکستانی تھے۔ تو ہمارے ایک پروفیسر اور بھی آئے، ان کا نام تھا، میں نام نہیں لوں گا، نام کیونکہ وہاں جو واقعہ بیان کرنا وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ ہمارے کلاس میں لڑکوں کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ اس زمانے میں لٹریچر کی تعلیم حاصل کرنا ایک فیشن تھا، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، کہ ایم اے کر کے لڑکیاں جو ہے نا ان کو اچھے شعور مل جاتے تھے اس زمانے میں، انگریزی ادب میں اگر ایم اے کیا ہو۔ میں یہ بات در حقیقت اپنے تجربے کی بنیاد پر، میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے اس زمانے میں۔ تو ان لڑکیوں میں ایک میمن خاندان کی، بہت بڑا خاندان حیدرآباد کا تھا، ایک لڑکی بھی تھی، اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ تو ہمارے جو یہ پروفیسر آئے جو نئے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جب کلاس میں لیکچر دینے آتے تھے، وہ مولانا تھے، باقاعدہ ان کی شکل جو تھی بالکل مولانا جیسی تھی، داڑھی اسی طرح سے۔ میں نے جب مولانا فضل الرحمان کا نام لیا تو میرے ذہن میں فوراً ان کا خیال آیا اور آتا ہے۔ تو وہ جب لیکچر دیتے تھے تو سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی، سامنے نہیں، سامنے لڑکے بیٹھے ہوتے تھے، رائٹ سائڈ پہ لڑکیاں ہوتی تھی، ان کی بینچز اس طرح سے بنائی گئی تھی۔ تو ان کا لیکچر دینے کا رخ جو تھا 95% یعنی 95% جو تھا وہ لڑکیوں کی طرف ہوتا تھا، ہماری طرف دیکھتے بھی۔ تو میں بیک بینچر تھا، میں کمپلسو بیک بینچر رہا ہوں ساری زندگی میں، سب سے پیچھے بیٹھ کے کام کیا ہے،
میں نے کبھی لائم لائٹ نہیں چاہی کہ میں ہاتھ ہلا کر کے میں بھی ہوں. میں اس طرح کی کوئی زندگی نہیں گزاری, آج بھی نہیں گزار رہا. آج میں بینک بینچر, تو اس زمانے میں بینک بینچر تھا. تو میں نے, میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک میرے دوست بھی تھے, لیکن وہ اندر سے مجھ سے خار کھاتے تھے کیوں میری بہرحال لوگ میری پتہ نہیں کیوں, میں کو بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا لیکن عزت کرتے تھے. پروفیسرس بھی مجھے پسند کرتے تھے. یوں سمجھیے اس لیے بھی کہ میں بڑے مشکل سوالات کرتا تھا کلاس میں, اور وہ اکثر شاکی رہتے تھے, کہتے تم بولا کم کرو کلاس میں, بس ٹھیک ہے تم سنا کرو. تو یہی اس اپنے دوست سے میں نے کان میں کہا, ایسے ہی پتہ نہیں میرے دماغ میں کیوں یہ خیال آیا, شیطانی اسٹوڈنٹ ڈیز میں ایسی باتیں سوچی جاتی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو ہمارے پروفیسر ان کا نام لے کر, میں مثال طور پہ نام لے لیتا ہوں ان کا کوئی بھی نام, جمیل, تو یہ ان کے اگر شیو کر دی جائے تو یہ بڑا بستہ بے کا بدماش لگے گا. اچھا, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی یہ بات ذہن میں آئی, اور وہ مجھے غصہ تھا اس بات پہ کہ وہ ایک ہی طرف کیوں دیکھا کرتے تھے, مطلب ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے, ہم بھی تو آخر مخلوق ہیں خدا کی. تو یہ بات جو تھی وہ تھوڑا سا ہنس پڑا. پھر وہ مجھے پتہ چلا کہ اس نے یہ بات جا کے جمیل صاحب سے, میں نام یہی رکھا ان کا, پروفیسر جمیل سے بتا دیے کہ غلام اکبر یہ کہہ رہا تھا. اب ظاہر ہے وہ میرے ایک طرح سے دشمن بن گئے. انہوں نے میری کسی اور یہ بات تو نہیں جا کے پروفیسر جمیل واسطی سے میری شکایت کی, واسطی صاحب سے. انہوں نے کہا جی کہ یہ غلام اکبر نے بدتمیزی کرتا ہے. میری رپورٹ کر دی باقاعدہ. مجھے واسطی صاحب نے بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, تم نے کیوں تنگ کیا ہے. وہ تو بہت سخت ناراض ہیں کہ اس کو شو کاز نوٹس دیا ہے, مس بیہیویئر کا, مس کانڈکٹ کا. تو میں نے کہا جی کہ میں نے کوئی مس کانڈکٹ, آپ جانتے ہیں میں مس کانڈکٹ کرنے والا آدمی نہیں ہوں. تو میں نے کہا ہوا کیا تھا, وہ سمجھے تم نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی. تو میں نے انہیں یہ واقعہ بتا دیا. تو کہنے تم نے بہت غلط کیا, یہ تمہارا ایک پرچہ جو ہے نا اس کے پاس ایگزامنر ضرور بنے گا, ایک پرچہ تمہارا جو تم نہیں نکلو گے اس سے بچ کے. میں تمہیں خیر میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, میں سرزن شل کی برکی کر دیتا ہوں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے, لیکن احتیاط برتو, یہ تم فیل ہو جاؤ گے ایک پرچے میں بھی. میں نے کہا بات سنیے واسطی صاحب, آپ کو پتا ہے فیل نہیں ہو سکتا, باقی سب کچھ ہے. تو وہ فیل کرنے کی جسارت نہیں کرے کیونکہ میں ریز ہیل. تو وہ بہرحال بات ختم ہو گئی. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعات ہیں. پھر مجھے بعد میں جب میں نے یونیورسٹی چھوڑ کے, مجھے فیل نہیں کر سکا وہ, مجھے اس نے صرف 35 نمبر دیے اس پیپر میں. باقی میرے بہت اچھے نمبر تھے لیکن اس پیپر میں مجھے 35 نمبر ملے, جس کی وجہ سے میرا اوور آل اس سے مجھے کوئی دلچسپی کہ میں ڈگری کبھی لی ہی نہیں یونیورسٹی کی. وہ تو 2002 میں جا کے میں نے ڈگری لی تھی بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر. تو میں نے بعد میں سنا کہ انہوں نے اپنی بیگم ایک کو طلاق دی جو ان کی بڑی بچوں کی ماں تھی, اور ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ شادی بھی کی. یہ ان کا حق تھا. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں یہ بھی سامنے نہیں دیکھتے, یہ بھی سائڈ پہ دیکھتے ہیں, اور سائڈ پہ انہیں ڈیزل نظر آتا ہے. ڈیزل ایک اصطلاح ہے, یہ آپ ضروری نہیں کہ پیٹرول ہی ہو. پیٹرول سے مراد ہے فیول جو ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جتنا فیول ڈالیں گے اتنی دور تک گاڑی جائے گی, تو ان کو بھی جتنا فیول ڈالیں گے یہ دور تک جائیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. اب یہ کتنا فیول اس میں ڈالا گیا ہے کہ یہ اس تحریک کے چیئرمین بھی بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ویسے ہی از انجوائنگ بینگ ان لائم لائٹ, وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ توجہ کا مرکز تو انہوں نے بنا لیا ہے. ان کی تو 2.5 انچ کی بھی نہیں ہے مسجد, بس پھر نعوذ باللہ مسجد میرا مسجد مولانا کے ساتھ, مسجد کا اس مولانا کے ساتھ میں مسجد کا تصور نہیں کرتا, کیونکہ یہ شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے.
اتنے الزامات لگاتا ہے. پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس انداز میں وہ ٹارگٹ کرتا ہے عمران خان کو، یہ کوئی بھی دین ہمارا جو ہے نا وہ آپ بغیر ثبوت کے بغیر یعنی وہ منع کرتا ہے. آپ قرآن پڑھ لیں، ایک عالم دین اتنی گھٹیا باتیں کرے، جتنی گھٹیا باتیں یہ کرتا ہے. پتہ نہیں کس کس کا ملک کا ایجنٹ بنا دیا ہوا ہے عمران خان کو. اور وہ اسے پتہ نہیں شرم بھی نہیں آتی کبھی بھی. میرے خیال میں ہی از انجوائنگ بینگ واٹ ہی از. تو میرا جو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے، اب تو سینٹ کے الیکشن کا مسئلہ سامنے آیا، اس پہ میں بات کروں گا اپنی اگلے پروگرام میں. لیکن یہ جو موومنٹ چل رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اسے میں اینی باڈی بٹ عمران خان موومنٹ کہتا ہوں. مطلب یہ لوگ ان کا ایک طے شدہ ایجنڈا ہے اور سارے لوگوں کا. اب دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ضد ہیں. اب دونوں ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں. میں کنبہ کیونکہ سیاستدان تقریباً علامہ اقبال کے مطابق وہ جو ہے نا مجلس شورا شیطان کی، یہ سیاستدان ہی ہیں جن کو انہوں نے شیطان ان میں مجلس شورا قرار دیا ہے. شیطان ان کا اسپیکر سمجھ لیجیے. تو یہ مجلس شورا جو ہے سیاستدان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سیاست جو ہے یہ بن گیا ہے ایک پاور ہنگر کا، ایک پاور ہنگر، پیسے کی تما، ہرس، یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں بن گئی ہیں. اور سیاست ایک مضمون بن گیا ہے. سیاستدان کہتے ہیں وہ مقدس ہیں، بس انہی کی بات چلے گی. تو یہ مولانا جو ہے وہ سیاست کے ساتھ بھی نتھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کو یہ پیٹرول بھی ڈیزل بھی مل رہا ہے، اس موومنٹ کو بھی وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ ایک سوال عوام کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرض کریں عمران خان تنگ آ کر کہتے ہیں جی میں باز آیا ایسی سیاست سے، میں جا رہا ہوں، میں اپنا آئی وانٹ ٹو لیو مائی اون لائف، میں جا کے مزے سے اپنی زندگی گزاروں، میں عمران خان ہوں، وائی شوڈنٹ آئی انجوائے دا لائم لائٹ، دنیا مجھے ہاتھوں ہاتھ لے گی. تو وہ چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد کس کو وزیر اعظم بنائیں گے آپ مجھے بتا دیں. زرداری کو بنائیں گے، بلاول کو بنائیں گے، مریم نواز کو بنائیں گے؟ اگر آپ نامینیٹ بھی کر دیں، سلیکٹ بھی کر دیں، تو یہ کس طرح سے وزیر، ان کو کون ووٹ کون دے گا؟ پارٹی کون سی آئے گی؟ اگر فرض کرے کہ مسلم لیگ نون الیکشنز میں جیت جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اسے قبول کرے گی. ان کا ماضی آپ جانتے ہیں. میں تو پیپلز پارٹی کا ایک طرح کا حصہ رہا ہوں ماضی میں، اور حصہ رہنے کی ایک بڑی وجہ نواز شریف تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک باقی تمام لیسر ایولز ہیں. ایون یہ مولانا فضل الرحمان از اے لیسر ایول. اصل ایول جو ہے وہ شخص ہے جو یہاں سے آپ کے سامنے جھوٹ بول کر، مکاری کر کے، ریاکاری کر کے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی فوت ہو جائے گا اگر اسے نہ نکالا گیا. تو فوت ہونے سے بھی بچ گیا، اور بہت چیزوں سے میرے خیال میں وہ اب شاید اسے وہ سزا نہ مل سکے. ہم کہتے تو ہیں اسے واپس لائیں گے، واپس لانا انگلینڈ میں ہم اس بدماش کو جو ہندوستان کا ایجنٹ تھا، جو وہاں برس سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں لا سکے تو اس کو کیسے لائیں گے؟ بہرحال میں آج آپ سے اس بکھرے پریشان خیالات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ زیادہ سنجیدہ گفتگو کروں گا.